لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم جناب حاجی محمد نواز صاحب، میرے طرف فرماؤ مہربان جناب عامر خان ترین صاحب، محترم مولانا محمد عمر اویسی صاحب اور مکرم خلیل احمد محل صاحب، محترم حافظ محمد اکرم سعیدی صاحب اور میرے مہربان و کرم فرما محترم جناب ریاض نوری صاحب اور جناب رمضان زنجوہ صاحب اور محترم غلام شریف صاحب، محترم میاں ایوب صاحب اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیج پر جتنی بھی شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت نمایاں اور بہت معروف اور بہت محترم شخصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت و وقار کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور اس محفل میلاد کی برکت سے ان کی عزت کو مزید دوبارہ فرمائے۔ الحمدللہ میلاد چوک رحیم یار خان میں روایت و دستور کے مطابق یہ جم غفیر ہے، عشاق رسول کا ہجوم ہے۔ میلاد کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہ دیوانے یہاں پہ جمع ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمیں ایک گیون ٹائم میں محدود وقت میں اس محفل کو اختتام پذیر کرنا ہے، اس لیے مجھے کسی لمبی چوڑی تمہید کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات میں صرف عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کی دستبوسی جائز ہے، درست ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بزرگوں کی دستبوسی ہاتھ چومنا جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ اور مستحب کیا کام ہوتا ہے کہ جو کر لیا جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، لیکن نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور مستحب بھی ان بزرگوں کے ہاتھ چومنا ہے جو کہ اس لائق ہیں کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں۔ اب تو وہ شخصیات نظر ہی نہیں آتی، وہ چہرے نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ بہرحال اور جو بھی بزرگ آپ کے خیال میں اس قابل ہوں کہ ان کی دستبوسی کرنی چاہیے تو ضرور کریں، میں نہیں روکوں گا، لیکن میرے ہاتھ پہ رحم فرمائیے، ذرا میرے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، بلکہ میں تو رب کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ستار ہے نا، ہمارے عیب چھپانے والا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ ہمارے کرتوت ظاہر ہو جائیں تو پتہ نہیں کوئی ہم سے ہاتھ ملانا بھی گوارا کرے گا کہ نہیں۔ تو یہ میں خلوص دل سے پوری نیتی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ مسافہ ضرور کیا کریں، کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں تکبر نہیں ہے کہ نہیں ہمیں ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مسافہ ضرور کریں، ہاتھ ملائیں، لیکن صرف ہاتھ چومنے سے گریز کریں، یہ ذرا مہربانی کریں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا جشن ہے۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں، عالم بالا میں ہم سب کو جمع کیا، ایمانداروں کو بھی، بے ایمانوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی۔
نیکوں کو بھی بدوں کو بھی. اور پھر کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے وہ اقرار کا نعرہ لگایا، بلا بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اور پھر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی دیکھا دیکھی ہم سب نے اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا. اب انسان جب عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے تو اس دنیا کے طور طریقے کچھ اور ہیں، قاعدے اور قوانین کچھ اور ہیں، حالات کچھ اور ہیں. اب یہاں پر اس کے ذہن میں ایک گونج ہے، ایک کسر ہے، کسی کو رب مانا تھا لیکن اس ہستی تک اس کی نگاہ کی رسائی نہیں، اس کو دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں. اب وہ اسے کھوجنا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ ہستی کہاں ہے جس کو اپنا رب مانا تھا. انسان جب اس کی جستجو میں، اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو جیسے صحرا سے گزرتا ہے، اب صحرا کی وسعت کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتا ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے. یہ سنہری ریت ہے، اونچے نیچے ٹیلے ہیں، یہ اس کی وسعت ہے. ذہن میں خیال گزرتا ہے کہیں یہی تو خدا نہیں، لیکن اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے پہاڑوں پر. وہ سوچتا ہے کہ وہ تو ٹیلے تھے، پست تھے، یہ پہاڑ ہیں، یہ بلند ہیں. وہ ریت اور مٹی تھی اور یہ پتھر ہیں، اور پتھر طاقت کا مظہر ہوتا ہے اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے. ان پہاڑوں میں تو بڑا کر و فرق ہے، جاہ و جلال ہے، شان و شوکت ہے. یہ اس قابل ہے کہ ان کو خدا مانا جائے. وہ ان پتھروں، ان پہاڑوں کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ کے سامنے تو پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں، پتھر پگھل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے آگ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کو تو پتھر نہیں سہار سکتے. کہتا ہے پھر آگ اس قابل ہے، اس کی پوجا کی جائے. وہ اس کی پوجا میں لگ جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، اور اتنے میں اس کا گزر ہوتا ہے سمندر سے تو دیکھتا ہے کہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی، یہ بے حد و بے حساب پانی. وہ سوچتا ہے کہ آگ کتنی بھی ہو، اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی. تو پھر یہ پانی کی طاقت کے سامنے تو آگ کا چراغ نہیں جلتا. پھر پانی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب چاند 14ویں کا چڑھتا ہے تو سمندر کے سینے میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جوار گھاٹے کا انداز دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چاند کے اثر سے سمندر بے قابو ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اتنی دور سے اگر چاند سمندر پر حاوی ہو جاتا ہے، پانی پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر چاند کی طاقت کی کیا کہنا. پھر اسی کو سجدہ کرنا چاہیے. وہ وہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے تو چاند پھیکا پڑ گیا ہے، بے حیثیت ہو گیا ہے، بجھ کے رہ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سورج کے اندر جو شان و شوکت ہے، اس کے اندر جو حدت اور تپش ہے، اور اس کے اندر جو چمک اور دھمک ہے، اس کے سامنے تو چاند کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. پھر سورج کی عبادت ہونی چاہیے، وہ اس کے سامنے چھپ جاتا ہے. پھر اس کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ میں نے آج تک جس کی عبادت کی ہے وہ سب اس کے اشارہ چشم و ابرو کے منتظر دکھائی دیتے ہیں. میں نے پتھروں کو سجدے کیے تھے اور پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے. میں نے آگ کی پوجا کی تھی اور آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی. میں نے پانی کو خدا مانا تھا اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے.
میں نے چاند کو خدا مانا تھا اور چاند اس کے اشارے پر 2 لفظ ہو جاتا ہے، اور میں نے سورج کو سجدے کیے تھے اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلا آتا ہے۔ تو پھر یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہی ہستی اس قابل ہوگی کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدے کیے جائے، یہی معبود ہوگا، یہی مسجود ہوگا، یہی لائق عبادت ہوگا۔ لیکن یارو، جب اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے اور اس کی عبادت کا تصور دل میں بسا کے جب یہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا تصور لے کے آیا تھا، وہ تو پہلے سے عبادت میں مشغول ہے۔ یارو، پھر اس پر ایمان و آگہی کے دروازے کھلے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہستی جس کو خدا مانتی ہے پھر اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ یارو، جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو، تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جس طرح انسان کو صراط مستقیم پر چلایا اور رب کی بارگاہ تک پہنچایا اور اس کی تلاش کا ذریعہ آسان بنایا، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ بہت سادہ مثال سے بات کس طرح ذہن نشین کرا دیتے تھے۔ فرمایا، اگر آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے، تو اگر اس پر نگاہیں جمائے رہیں، نظریں لگائے رہیں، اسے گھورتے رہیں، تو کیا پتہ چل جائے گا کہ پھیکی ہے کہ میٹھی ہے؟ کیا اس چائے کو اگر آپ کان میں ٹپکانے کی کوشش کریں تو کیا کان میں کوئی سرگوشی مل جائے گی کہ یہ پھیکی ہے کہ میٹھی؟ اگر اسے آنکھ میں ڈالنے کی گرما گرم چائے، اللہ رحم کرے، آنکھ میں ڈالیں یا ناک میں چڑھائیں تو کیا اس کی مٹھاس کا پتہ چل جائے؟ حضرات مکرم، بڑا سیدھا سادہ اور آسان سا طریقہ ہے کہ اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجیے۔ وہاں پر آپ کی ذہانت اور فراست کام نہیں آئے گی۔ کمپیوٹر پر آپ اگر کوئی چکر چلانا چاہیں یا گوگل کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو چائے کی مٹھاس کا پتہ نہیں چلے گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ چائے کو اٹھا کر چکھ لیجیے، زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے۔ حضرات مکرم، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جب تفسیر تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت میں نے جسارت کی۔ میں نے کہا کہ یہ ایک سوال ایسا ہے جسے بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے کے لیے یا دین اور مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس سوال کا جواب آج تک کہیں اور تو ملا نہیں۔ تو آپ اگر جواب عطا فرما دیں تو کچھ تسلی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جنت میں مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی، یہ سوال ایسا ہے کہ لوگ اس کو تضحیق کا علامت بناتے ہیں، تو میں عالمانہ انداز میں بہت مختصر جواب تو دے دوں گا، لیکن میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ لوگ کہیں اس کو بھی مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کا ایک عالمانہ مختصر جواب ضرور عطا فرما دیا، لیکن چونکہ وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے اور میں لکھتا تھا، میں املا لکھتا تھا، ڈکٹیشن لکھتا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ تحریر کرتے ہوئے جو کچھ ڈسکشنز ہوئی تھی، جو کچھ باتیں زیر غور آئی تھیں، اگر میں ان سب کو احاطہ تحریر میں لے آؤں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو ایک مضمون کی صورت میں اکٹھا کر دیا۔ اب ظاہر ہے ایک مضمون تو پوری کتاب نہیں بنتا، تو اس کے ساتھ کچھ اور آرٹیکل کو جمع کر کے وہ کتابی شکل میں لے آیا۔ یہ کتاب شائع ہوئی تھی ابا جی قبلہ کے اس مبارک پر، شوال کے مہینے میں آئی تھی۔ تو اب اس کا یہ سیکنڈ ایڈیشن آ گیا ہے، وہ ایڈیشن تو ختم ہو گیا،
سیکنڈ ایڈیشن آ گیا ہے، یہاں پہ موجود ہے، یہ جنت کی حقیقت ہے۔ جو دوست اگر کوئی لینا چاہیں تو یہاں پر حاضر ہے۔ معاف کیجیے کہ میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے ذکر کیا کہ آج کل اب کتابیں پڑھنے کا رواج ختم ہوتا جاتا ہے، تو اس کے لیے ذرا لوگوں کو تھوڑا سا انسینٹیو دینا پڑتا ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بتانا کو پڑتا ہے۔ حضرات اکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ جنہوں نے اللہ کو ڈھونڈنا چاہا اپنی آنکھوں سے، حواس و اعصاب سے، جنہوں نے اللہ کو تلاش کرنا چاہا اپنی عقل سے، بھٹک گئے، گمراہ ہوئے۔ انسان اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، کبھی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی جانوروں کو سجدے کر رہا ہے۔ ہنومان دیوتا، ہنومان بندر کو کہتے ہیں، اگنیش دیوتا، اگنیش ہاتھی کو کہتے ہیں، ناگ دیوتا، یہ تو آپ جانتے ہیں ناگ کس کو کہتے ہیں۔ یارو جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی درختوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی مظاہر کائنات کی پرستش میں ہے۔ اس انسان کو اگر اللہ کا راستہ ملا، اگر اس تک اس کو رسائی ملی، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ذریعے۔ حضرات مکرم، اگر میرے آقا کریم کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو اللہ کو پہچاننا اور اس تک پہنچنا ہمارے لیے کتنا دشوار ہو۔ اور یہ صرف خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے، یہ صرف زور بیان نہیں ہے، یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو بالکل آشکار ہے۔ یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا لوگوں سے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہو۔ اے لوگوں، میں تو عبادت کے قابل نہیں، لیکن اگر جانور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کے سامنے میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اے لوگوں، میں تو تمہاری خدائی کا دعوے دار نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے، اور یہ تو تاریخ سے ثابت ہے۔ بھائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار اعلان نبوت فرماتے ہیں، کھلم کھلا اعلان نبوت فرماتے ہیں، صفا کے پہاڑ پر جلوہ کی نظر لوگوں کو دستور کے مطابق بلاتے ہیں۔ جب لوگ جمع ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، کیا مانو گے میری بات؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، درو گوئی آپ کی عادت نہیں ہے، کس بیانی آپ کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ سچ کا بول بالا رکھا ہے، آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ تب میرے آقا کریم نے ان کو بتایا کہ یہ پتھر اور لکڑی کے جو تم بت تراشتے ہو اور پھر ان کو خدا مانتے ہو، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ حضرات مکرم، ذرا اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں، ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب بتوں سے ہٹا کے آقا کریم نے لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے تو موقع محل کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم بتوں کی بے بسی، لاچاری، ان کی اوقات اور پھر رب کائنات کے قادر مطلق ہونا کا ذکر فرمائیں اور بتائیں کہ بت تو وہ ہیں کہ ان پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اسے اڑا نہیں سکتے، یہ ایک قدم اٹھا نہیں سکتے، کوئی ان کے ناک پر ہاتھ کاٹ دے تو یہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، خالق کائنات، مالک بحر و بر، یہ شمس و قمر، یہ دشت و جبل، یہ کوہ و دمن، یہ اسی کے کلمہ کن سے وجود میں آئے ہیں۔ تو فصاحت کلام کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ بتوں اور خدا کی کا کمپیریزن ہوتا اور آقا کریم اپنے رب کی عظمت کو اجاگر کرتے اور بتاتے کہ اس کی شان کیا ہے، لیکن نہیں، میرے آقا کریم نے رب کی قدرت کا ذکر نہیں کیا، اس کی علم و حکمت کا ذکر نہیں فرمایا، آپ نے تو وحی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، جبریل کی آمد کا اشارہ بھی نہیں دیا، فرمایا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو؟
اگر مجھے صادق مانتے ہو، اگر میری سچائی اور صداقت کے قائل ہو، اگر مجھے خطاؤں اور گناہوں سے منزہ مانتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے اور بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، ایک جملہ شاید آپ نے علماء سے کبھی سنا ہو، اور اگر نہیں تو چلیے اب میری زبانی سن لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ باقی تمام انبیاء اللہ کے مظاہر صفات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ذات ہیں۔ اچھا، علماء تو سمجھ گئے، لیکن عوام سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مظاہر صفات، مظہر ذات، یہ قاضی صاحب کوئی یونانی دوا کے اجزائے ترکیبی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ چلیے میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، فرض کیجیے رب کائنات نے آپ کو اولاد عطا کی، فرزند ارجمند عطا فرمایا، اور بچہ جب ماشاءاللہ اس ایج کو پہنچا کہ اب اسے اسکول بھیجنا چاہیے، تو آپ نے سوچا کہ اگر بچے کو تھوڑا سا میں پڑھا سکھا دوں، ذرا حروف کی شناسائی کرا دوں، تو ذرا یہ کلاس میں نمایاں ہو جائے گا، اس کو وہ سبق آتا ہوگا جو ابھی وہاں پڑھایا جانا ہے، اساتذہ کی نظر میں بھی چڑھ جائے گا، تو اس طرح اس کی ایک اچھی پوزیشن بن جائے گی۔ تو آپ بچے کو لے کے بیٹھے اور کہا، اور بیٹے ذرا سبق پڑھو، دیکھو بیٹے الف بے پے پڑھو، بیٹے الف بے پے۔ آپ نے 15-20 بار وہ ریپیٹ کرایا، ذہن نشین کرایا، اور جب بچہ تھوڑا رواں ہوا تو آپ مطمئن ہوئے۔ آپ نے کہا چلے اب نیکسٹ ڈے، اگلے دن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلے دن پھر آپ نے بچے کو بلایا، ہاں بیٹے کل سبق پڑھایا تھا آپ کو، کیا تھا؟ اب بچہ بھول چکا ہے، اسے یاد نہیں۔ آپ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ تو ہوئے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، بچے کے ساتھ محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ بچے کو حروف کی صفات کے ذریعے اگر شناخت کراؤں تو یہ آسان رہے گا۔ تو آپ نے کہا دیکھو بیٹے، یہ جو لکیر ہے نا، یہ جو عمود ہے، یہ جو سیدھی سی چیز ہے، یہ الف، اور یہ جو بے ہے نا، یہ لیٹی ہوئی ہے، یہ ہاریزنٹل ہے، یہ افقی ہے، یہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور جو پے ہے اس کی شکل بے سے کتنی ملتی ہے، بس اس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ سیدھا یہ الف، یہ لیٹی ہوئی یہ بے، اور اس کے ساتھ ملتی جلتی یہ پے، الف بے پے۔ آپ نے 20-25-30 بار بچے کو سبق پڑھایا، بچے نے پڑھ لیا۔ اگلے دن پھر سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب آپ تھوڑے فرسٹریٹ ہوئے کہ بچہ پتہ نہیں ڈر تو نہیں ہے، کچھ ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے، پتہ نہیں پڑھ لکھ سکے گا کہ نہیں، کیا بنے گا اس کا۔ اب آپ کسی پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں آپ کا ایک دوست آیا ملنے، آپ سے پریشانی کا سبب پوچھا، آپ نے سارا قصہ سنا دیا۔ تو اس دوست نے آپ سے کہا کہ بھائی، بچوں کو پڑھانا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ جو اتنے قاعدے چھپے ہوئے بازار میں ملتے ہیں، خامخواہ نہیں چھاپے ہوئے۔ آپ ایسا کریں، بازار سے قاعدہ خرید کے لائے، اس کی مدد سے بچے کو پڑھائیں، دیکھیں بچہ پڑھ جائے گا۔ اچھا، اب ذرا امید کی کرن جاگی، آپ نے حوصلہ کیا، بازار میں قاعدہ خرید کے لائے، اب بچے کو پڑھایا۔ اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے علی۔ بچہ دیکھے گا انار کو، پہچانے گا علی کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے۔ بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے۔ بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو بتایا کہ وہ جو ہمارا خالق ہے نا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے وہ درس توحید پڑھا، لیکن کچھ عرصہ گزرا تو بھلا دیا۔ رب کائنات نے پھر اپنے نبیوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر پھر اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی شناخت کرائی اور بتایا کہ وہ جو ہمارا خالق ہے نا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔
وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی. لوگوں نے سبق کو پڑھا، ذہن نشین کیا، لیکن پھر کچھ مدت گزری تو پھر فراموش کر دیا، بھولا دیا. بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو. حضرات محترم، ہم نے اپنے رب کو پہچانا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور ویسے بھی اگر اس کو آپ لفاظی سے ہٹ کر دیکھیں، من رآنی فقد رآ الحق انا میرات و جمال الحق. اگر اللہ کے حسن کے جلوے میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس تک تو ہماری نگاہ کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک ہماری نظر کی پہنچ نہیں ہے، ہم اس کو تو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اس کا ادراک و عرفان کیسے ہو؟ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات ایک اور زاویے سے عرض کرتا چلوں. دیکھیے بات یہ ہے، قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جس پر علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اچھا، علماء کرام ماشاءاللہ میرے آس پاس تشریف فرما ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کی تائید اور حمایت مجھے حاصل ہوگی. جو اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، کس لیے وسیلہ کس لیے چاہیے؟ اللہ کے قرب کے لیے، قرب الہی کے لیے وسیلہ چاہیے. تو میرے ذہن میں خلش پیدا ہوئی، کسر پیدا ہوئی، الجھن پیدا ہوئی. میں سوچنے لگا کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں کیا اس سے قریب جانا چاہیں گے؟ اس سے تو دور بھاگیں گے. جس سے ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگیں گے. اور قریب کس کے جانا چاہیں گے؟ جس سے محبت کرتے ہیں. تو فصاحت کلام کا تقاضا تو یہ تھا کہ رب کائنات فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. اور جب تم اس سے محبت کرو گے تو اس سے قرب کی راہیں تلاش کرنا چاہو گے تو پھر کوئی نہ کوئی وسیلہ پکڑ لو گے. لیکن اللہ تو فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب یہ تو فصاحت بظاہر اپنے معیار سے ہٹی ہوئی، گری ہوئی دکھائی دیتی ہے. حضرات مکرم، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ویرانے سے گزر رہے ہو، اجنبی علاقہ ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی ویرانہ ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرے کی چادر پھیلی ہے اور آپ اکیلے ہیں، تو آپ پر خوف مسلط ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہے. لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کیا کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی چہرہ، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ کوئی یعنی پریسائز چیز، کوئی ایسی ایگزیکٹ جس کے بارے میں کہیں کہ ہاں میں اس سے ڈر رہا ہوں؟ نہیں. کوئی جن ہے یا بھوت ہے، کوئی عفریت ہے، وہ ڈائن ہے یا پچھل پیری ہے، وہ کوئی بھیڑیا ہے، وہ کوئی شیر چیتا ہے یا کوئی سانپ بچھو ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کوئی چور ڈاکو اور راہزن بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ ڈر تو ہے، خوف تو ہے. پتہ یہ چلا خوف اور ڈر کے لیے کوئی پیکر نہیں چاہیے، کوئی چہرہ مہرہ نہیں چاہیے. وہ تو انسان اندیکھی چیز سے ویسے ہی ڈرنے لگتا ہے. لیکن محبت کے لیے کوئی چہرہ چاہیے، کوئی پیکر چاہیے، لب و رخسار چاہیے، نقش و نگار چاہیے، کوئی خد و خال چاہیے، قد و قامت چاہیے. اس کے بغیر محبت کیسے کرے گا؟ اندیکھی چیز سے آدمی ڈر تو سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا. تو حضرات مکرم، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے محبت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے سامنے کوئی پیکر نہ ہو. اور وہ پیکر پھر میرے محبوب کا ہے. من رآنی فقد رآ الحق.
تو پتہ یہ چلا کہ تم مجھ سے محبت تو بغیر میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر بھی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے محبت کے لیے تمہیں وسیلہ تلاش کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو نا، لیکن ظاہر ہے میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، میں رب ہوں، اور سب کچھ تمہارا میرے قبضے قدرت میں ہے، تو مجھ تک پہنچنا یہ تمہاری مجبوری تو ہے، لیکن جب تم مجھ سے ڈرتے ہو تو پھر کیا کرو، میرے قریب ہونے کے لیے وہ وسیلہ تلاش کرو جس میں میرے جمال کے تمام تر پہلو نکھر کے سامنے حضرات مکرم جب گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ 35 منٹ میں اپنی تقریر کی تمہید باندھی ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے پس منظر میں اگر میں بات شروع کر دوں تو چلیے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات مکرم اس آیت کا انداز بیان دیکھیں، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمتا للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا۔ پہلے انکار پھر اقرار، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے ذرا تھوڑا سا بھی جو مس رکھتے ہیں وہ نفی اثبات کی ترکیب سے بے خبر اور بے نیاز کر نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ جب وہ نفی اسباب کی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کلمہ ہوتا ہے، لا الہ، یہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، پھر اسباب ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو حضرات مکرم یہ نفی اسباب یہ کلمہ ہے، تو آخر اگر ہم سیدھا سادہ یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو اس میں کیا کباڑ ہے؟ کیا کوئی اس میں خرابی تھی؟ ظاہر ہے نہیں، اللہ ہمارا معبود تو ہے، تو پھر بات کو اس طرح گھما کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ اس طرح کہنے کی بجائے اگر سیدھا سادہ ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو اس میں دراصل یہ ہوتا کہ ممکن ہے کہ کوئی چور دروازہ تلاش کرتا، ہاں جی اللہ ہمارا معبود ہے، ہم نے کب انکار کیا، ہم تو مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارا اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ بھی ہے اور بھی ہے۔ لیکن جب کہا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، اب اگر کسی اور معبود کا ذکر کرو گے تو پھر کلمے کی نفی ہو جائے گی۔ تو علماء اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ اس سے حسب قائم ہو گیا، ما سوى المذکور کی نفی ہو گئی، عوام کو پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا۔ یہ دراصل حضرات مکرم ذرا میری توجہ بڑھ رہی ہے، تو اگر مجھے آپ بولنے دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، بہت شکریہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نفی اسباب کا انداز جو ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ بس اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو جناب محترم رب کائنات نے اب اس آیت کے اندر اسی طرح نفی اسباب کا انداز اختیار فرمایا، اور یہاں پر کس چیز پر حسب قائم ہو رہا ہے؟ الا رحمت للعالمین، یعنی میرے آقا کریم بس رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرات مکرم ویسے تو اس پر بہت خاصا کلام ہے، لیکن میں ذرا اختصار کی طرف مائل ہوں اور میں ذرا نصیحت کے انداز میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا رواں ہونے کے لیے ایک بات پہلے کہتا چلوں۔ ایک صاحب نے ذرا بہت ہی سپرفیشل قسم کا اعتراض کیا، کہنے لگے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں حسب قائم ہو گیا، بس آقا کے لیے بس رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن وہ کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، وہ مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں بس وہ رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب تو بڑا سیدھا سا ہے
رب کائنات نے یہی فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میرا محبوب کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر وہ باپ ہے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے، اگر وہ استاد ہے تب بھی رحمت ہے، پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے، ہر حال میں بس وہ رحمت ہے اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ٹیکنیکل اعتراض تھا، کہنے لگے کہ قرآن کی ایک اور آیت کی ہے، وما محمد الا رسول، یہاں پر بھی نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے، یہاں بھی حصر قائم ہو رہا ہے، یہاں بھی معصوم المذکور کی نفی ہو رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ اب ایک آیت میں فرماتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سوائے رحمت کے، ایک آیت میں فرماتا ہے کہ وہ کچھ نہیں سوائے رسول کے، تو یہاں پر اب کس آیت کو ترجیح دیں؟ اور بات صرف آیت کو ترجیح دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام ہوتا، تو انسان تو ایک بات کہتا ہے پھر اس کے خلاف کچھ اور کہہ دیتا، اسے یاد ہی نہیں رہتا پہلے کیا کہا تھا۔ جیسے ماشاءاللہ آج کل سوشل میڈیا پر بڑے آتے ہیں نا کہ جناب وہ فلاں لیڈر نے پہلے تو یہ کہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے، اس قسم کے بہت سے بیانات آ رہے ہیں کہ فلاں لیڈر نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں بڑی کنٹراڈکشن پاتے، بڑا تضاد پاتے، بڑا تصادم پاتے، آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی، ٹکراتی، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پر ایک آیت کہتی ہے کہ وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں، یہاں تو معاذ اللہ قرآن کی صداقت دور پہ لگ گئی۔ اب کیا کریں؟ بہرحال میں نے رب کے کرم سے جواب پیش کیا، عرض کیا کہ جناب اس سوال کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا، یہ جو ترجمہ کیا اس طرح گھما کر، یہ تو نفی اسبات کی ترکیب کی وجہ سے کیا، لیکن اگر اس کو سیدھا سادہ سٹیٹمنٹ بنا دیا جائے تو یوں ترجمہ کر سکتا ہوں نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری خدائی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو العالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یارو جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تصادم کہاں ہے، ٹکراؤ کہاں ہے؟ بلکہ یہاں تو وضاحت ہو رہی ہے کہ میرا محبوب محض رسول نہیں بلکہ رسول رحمت ہے، رسول رحمت بنا کر دی۔ حضرات مکرم، اب میں ذرا تھوڑا سا پیترا بدلنے لگا ہوں۔ دیکھیے میرے آقا کریم مجسم رحمت ہے، میرا خیال ہے کہ آج تک کسی ایسے مکتبہ فکر نے بھی جو ہمارا نہ بھی ہو لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں شمار کرتا ہو، کبھی آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مجسم رحمت مانتے ہیں۔ اچھا، ہم سب اللہ سے رحمت مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں۔ مولا اپنی رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھر گئی۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں شاید چبھے کی تو صحیح، لیکن سوچنے کی اس کے اندر بڑی گنجائش ہے۔ یارو جو ہستی مجسم رحمت ہے، اگر رب کائنات انہی کا انداز حیات ہمیں عطا فرما دے تو ہم اس پر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یہ ذرا سوچ سمجھ کی بات ہے۔ طبیعت سے میرے آقا کریم تو کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں، پیبند لگے کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرماتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بھی نہیں ملتی تو پھر شکم مبارک پہ پتھر باندھ لیتے ہیں
اچھا آج کل لوگوں کو پتہ نہیں پیٹ پر پتھر باندھنا کیا ہے. ذرا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. جب آدمی کو فاقے میں 2-4 وقت گزر جائیں، صرف ایک وقت کا فاقہ نہ ہو، 2-4 وقت گزر جائیں، تو اب وہ جو خالی پیٹ ہے وہ دکھنے لگتا ہے، درد کرنے لگتا ہے. تو اس درد کو سیٹل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز پتھر وغیرہ یا کوئی چیز کس کے باندھ لی جائے، تاکہ وہ اندر جو آنتوں کی موومنٹ ہے اور یہ چیزیں یہ اس کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. یہ پتھر باندھتے تھے اس لیے کہ وہ بھوک کی وجہ سے جو دکھ ہے، تکلیف ہے، جو آزار ہے، اس سے نجات مل جائے. اب آپ نے کئی بار سنا ہوگا آپ کا گھر میں کتنی بار شکم مبارک میں پتھر باندھے. ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اگر ایک وقت فاقہ ہو جائے تو ہم تو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہوں گے. مولا وہ جو کافر ہیں، وہ جو مشرک ہیں، وہ جو تیرے منکر ہیں، وہ جو دشمن ہیں، ان کو تو بڑا نوازا ہے تم نے، بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑی دولت ہے، کیا کر و فر ہے، تمتراک ہے، کیا عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. اور مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے لو لگانے والے، مولا تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، سجدہ ریز ہونے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، پیگے بڑھانے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. ہم تو رب کی بارگاہ میں شکووں شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر کہتے یہی ہے کہ جناب مجسم رحمت وہ ہے، اور اللہ سے رحمت بھی مانگ رہے ہیں، اور آقا کریم کا انداز حیات اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہی انداز ہمیں مل جائے. تو ہم کس منہ سے شکوہ کریں؟ ہم تو رحمت مجسم مانتے ہیں ان کو. سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت درہم و دینار میں نہیں ہے، زر و جواہر میں نہیں ہے، زمین جائیداد میں نہیں ہے، عیش و عشرت کے سامان میں نہیں ہے، لذت کام و دہن میں نہیں ہے. پھر سوال یہ ہے کہ رحمت کیا ہے؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ رحمت کہتے کسے ہیں. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا اپنی رحمت سے نواز دے، ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما. تو یارو رحمت کیا چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ اپنے بچے سے کہیں جاؤ بیٹا ذرا 2 کلو رحمت پکڑ لاؤ بازار سے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اب بندہ اپنے رب سے رحمت مانگ رہا ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے، مجھے درمیان میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. لیکن اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب ہم رحمت مانگتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ لفظ رحمت کا ہوتا ہے، کچھ مراد بھی تو ہوتی ہوگی. میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، وہ ان کی بات علیحدہ ہے. میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، طاقت و اقتدار، اختیار، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا. اب اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. اچھا اس بات کو میں ذرا ایک اور انداز سے پیش کروں. ہمیں بتایا گیا، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں مت لانا. وہ اس لیے کہ وہ تمہارے تجربے مشاہدے سے بالاتر ہے، تمہاری عقل و خرد، فہم و فراست سے بالاتر ہے. لیکن جب ہماری کم فہمی اور ہماری کج عقلی کی وجہ سے ہمیں سمجھانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور مثال دینا ضروری ہوا، تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو رب ہے نا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. ماں کی مثال تو معمولی بات نہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ کی ماں آپ کا کبھی برا چاہے گی؟ ماں تو کبھی برا نہیں چاہے گی. اور جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. اچھا ماں تو ہم جیسی یہ انسان ہے نا، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہو لیکن وہ اچھی نہ ہو، کسی چیز کو برا سمجھتی ہو، بری نہ ہو. لیکن جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، کیا اس سے بھی خطا کا امکان ہے؟
نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، اس سے زیادہ بہتر چیز تو ہم اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہم نے اس کی سرکشی نہیں کی، اس سے بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، تو پھر وہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو دراصل رحمت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، تو یہ ہے رحمت. کیونکہ وہ ہمارا برا نہیں چاہتا اور ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں، تو اصل میں رحمت یہ ہے. آپ سوچیں گے کہ ہم غربت میں پھنسے ہوئے، آج کل جو مہنگائی ہے ماشاءاللہ، جو غربت کا طوفان ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، جو بے روزگاری ہے، اب اس میں بھی آپ کہیں کہ جی یہ اس پہ یہ ہمارے لیے رحمت. حضرات مکرم، اس کو ذرا یہ بھی بات کلیئر کرتا چلوں. آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں. مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے. اگر کوئی ہوتا ہے منصب، طاقت و اقتدار کی صورت ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کو، اقتدار کو کس طرح استعمال کیا. اور اگر اس نے اولاد دی تو اس کا بھی حساب دینا ہے کہ اپنی اولاد کو کیا ہم نے رزق حلال پہ پالا تھا اور اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اب فرض کیجئے اسی مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، پریشان ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کر رہے ہیں اور جناب بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن رب کائنات گویا ہی فرماتا ہے کہ میرا بندہ بے شک غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، پریشان ہے، شکوے کر رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا. ذرا اس کو پہلے مثال کے ذریعے کلیئر کرتا چلوں. فرض کیجئے میں آپ میں سے دو افراد کو رحمت دوں، ایک کو 1000 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں. پھر 4-6 مہینے کے بعد پھیرا لگاؤں، دونوں کو بلاؤں. ہاں بھئی آپ کو 1000 روپے دیے تھے، بتائیے آپ نے کہاں تھے، آپ نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا. یارو کیا پتہ رب کائنات اس بندے کے بارے میں جو کہ غربت کا شکوہ کر رہا ہے فرمائے کہ میرا بندہ اگر چند روز غربت میں گزار لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غزالیہ صفا. چلو کیا پتا یہ غربت بھی در حقیقت ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے. تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں نا تو اصل میں یہ ہے ہمارے لیے رحمت. یہ ہمیں سب چیزیں ہمارے بزرگوں نے بتائی تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو اس طرح بیٹھے بٹھائی کوئی چیز مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. ایک دن وہ اکبر بادشاہ بیٹھا ہے اپنے محل کے جھروکے میں، اس کے نورتن اس کے ساتھ ہیں، سامنے شاہراہ چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہا ہے. اتنے میں ایک بندہ گزرتا ہے نوجوان، اس نے بڑا قیمتی دوشالہ اڑا ہوا ہے، بڑا شاندار، بڑا دیگر زیب دوشالہ. اب دیکھ رہے ہیں بادشاہ بھی ان کے نورتن بھی. اتنے میں دیکھا کہ اس نوجوان کے جوتے پر مٹی لگی تو اس نے جھک کر اس دوشالے سے اپنا جوتا صاف کیا. اب یہ حیران کہ جوتا صاف کرنے کے لیے یہ قیمتی دوشالہ جو دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ کیا شاندار چیز ہے، اس سے یہ جوتا صاف کیا. بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، ہاں بھئی بیربل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ ویسے تو اس کو پکڑ کے بلوا لیں پتہ چل جائے گا، میرا خیال یہ ہے کہ دوشالہ اس کو وراثت میں ملا ہے اور جوتا اس نے اپنی کمائی سے خریدا. اور بعد میں کنفرم بھی ہو گیا کہ ایسا ہی. تو ہمیں کوئی بنی بنائی چیز مل جائے نا پھر ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. اور معاف کیجیے میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں، یہی حال ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب یہاں کوئی غلط کام ہو، کوئی خرابی ہو، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے سمجھدار لوگ فوراً اٹھ کر کہہ دیتے ہیں جی یہ پاکستان ہے،
پھر پاکستان کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ اس کے اندر یہ خرابیاں، یہ ساری تباہیاں، یہ بربادیاں، یہ تو ہم نے اس میں ڈالی ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی کی مثال تو ہم نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں پر ظلم کا راستہ تو ہم نے کھولا ہے۔ یہاں پر مظلوم کی ہر طرح سے داد رسی کا راستہ بند ہم نے کیا ہے، اور الزام دے رہے ہیں پاکستان کو۔ نہیں، یہاں پاکستان، یہ پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ یہاں وہ چلتا ہو یا دوڑتا ہو، یہ سب ہماری کارستانی ہے۔ جو الزام دینا ہے ہم اپنے آپ کو دیں، اپنے ملک کو الزام نہ دیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اگر آپ انڈیا میں جا کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں نا، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ حضرات محترم، انڈیا کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ وہاں مسلم کچھ فسادات ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہاں پر جب بھی فسادات ہوتے ہیں تو ہندو مسلمانوں کو قتل کرنے سے زیادہ ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دکانوں کو آگ لگاتے ہیں، ان کے جناب اگر مثلا گودام ہیں ان کو آگ لگاتے ہیں، تاکہ وہ معاشی طور پر تباہ ہوں۔ اور جس طرح یہاں پر آپ جانتے ہیں ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو جمعداروں وغیرہ وہیں سے آتے ہیں، تو اسی طرح مسلمان بھی ذلت کی زندگی پر قناعت کرنا شروع کر دیں۔ میں 93 میں انڈیا گیا تو ایک چیز اس وقت جو میں نے دیکھی وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں، بات ختم کر لوں۔ مجھے ظاہر ہے انڈیا گیا تھا، دلی میں تھا، تو دلی کی جامع مسجد جانے کا مجھے بہت شوق تھا۔ تو میں جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ رات کو وہاں نہ جائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکیں گے، مسجد کے اندر جا نہیں سکیں گے۔ اچھا، شاہی مسجد میں آپ جائیں نا تو اس کی تو ایک ہی طرف سیڑھیاں ہیں نا سامنے۔ دلی کی جامع مسجد کے 3 طرف ویسی سیڑھیاں جیسے یہاں شاہی مسجد کی ہیں، 3 طرف۔ پتہ چلا کہ رات کو جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثر لوگ بیچارے، چونکہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو اکثر لوگ سائیکل رکشہ چلا کے روزی کماتے ہیں، اور اب رات کو سائیکل رکشہ کھڑا کہاں کریں، وہ چوری ہو جائے گا، جو واحد ذریعہ ہے کمائی کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ پھر وہ رکشہ کھڑا کر دیتے ہیں سیڑھیوں کے ساتھ، اور خود سیڑھیوں پہ لیٹ کے اور اپنی ٹانگیں رکشے پر رکھ لیتے ہیں، اس طرح سوتے ہیں تاکہ رکشہ چوری نہ ہو جائے۔ یعنی ان کو رات کو سونے کے لیے اگر بستر نہیں ملتا، سخت زمین پر لیٹتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن سیدھی زمین بھی نہیں ملتی ان کو سونے کے لیے۔ اور یہاں پر ہم بیٹھ کے جناب ماشاءاللہ سیاست کے بازار میں تبصرہ فرما رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے پاکستان بنا کے کوئی اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا نہیں، جی ہم نے تو اس طرح غلطی کی، ورنہ اگر یہ متحدہ انڈیا ہوتا تو اس میں یہ طاقت ہوتی اور وہ طاقت ہوتی۔ وہاں جا کے دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ سب ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے جب یہ علم کی دنیا میں حکمرانی کرتے، جب علم کی دنیا سے مراد قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے قرآن حدیث تو صرف مسلمان ہی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس میں دوسرے تو ہے ہی نہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب یورپ کے بادشاہ ان کے اپنے شہزادوں کی درخواستیں لیے اسپین کی یونیورسٹیوں میں قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں کو ذرا داخلہ مل جائے، کہ اس وقت کی بات ہو رہی۔ مسلمان سائنسدانوں نے چاند اور سورج کا زمین سے جو فاصلہ ناپا تھا، آج تک سینٹی میٹرز کی حد تک درست ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا کی تمام تر سائنس کی جو ماں ہے وہ ریاضی ہے، الجبرا ہے، اور الجبرا کی بنیادی مسلمانوں نے رکھی۔ یہ تمام چیزیں میں صرف آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بے شک رب کائنات نے اس وقت مسلمانوں کو درہم و دینار سے اتنا نہیں نوازا تھا، ابھی یہاں پر تیل کے کنویں نہیں نکلے تھے،
ابھی معدنیات کے زور پر مسلمان دنیا کی 70% انرجی ریسورسز پر قابض نہیں تھے، لیکن علم کی دنیا میں ان کی حکمرانی تھی تو دنیا ان کا سکہ مانتی تھی۔ آج ہم دنیا کے اندر جتنی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے کوئی ایک یونیورسٹی بھی اگر رینکنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو مسلم ممالک کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے جو ٹاپ کی 100 یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، ایک بھی نہیں۔ تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی اہمیت اجاگر فرمائی اور جو ہمیں راستے دکھائے اور ہمارے دین اور مذہب نے جو ہمارے لیے راہیں متعین کی، ہم ان کو دیکھیں، ان پہ عمل کریں تو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری۔ وآخر دعوانا